کہ اگر اگلی کربلا میں تمہیں شریک ہونا ہے اور وہ نہیں کرنا جو کوفیوں نے مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا، تو عرفہ کے دن تیاری کرو، عرفہ کے دن تیاری کرو۔ خدا ہے کیا تیاری کرو؟ اب ہمیں عرفہ سمجھ میں آنا چاہیے۔ عرفہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ میری زندگی میں 4 مشکلات ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے میں دھوپ میں بیٹھا ہوں خدا سے دعا کروں۔ یہ بھی کر لیں، اس میں کوئی برائی تھوڑی ہے، خدا سے ہی مانگنا ہے نا، بحق اہل بیت ہی مانگنا ہے۔ لیکن عرفہ صرف میری اور آپ کی زندگی کی 4 مشکلات کو دور کرنے کے لیے نہیں ہے۔ عرفہ مجھے اور آپ کو اصحاب حسین تک پہنچانے کے لیے، وہاں تک پہنچانے کے لیے، اس لیے اس کا نام عرفہ ہے۔ شناخت، معرفت، ہماری معرفت کو بڑھانے کے لیے۔ اب اس معرفت میں جو بھی رکاوٹیں ہیں، اس تیاری کو حاصل کرنے میں جو بھی خرابیاں ہمارے اندر موجود ہیں، ہمیں اس روز عرفہ کے صدقے میں اصلاح کرنی ہے۔ یہ شناخت کا دن قرار پاتا کہ تم بیٹھو، بیابان میں جاؤ، آسمان تلے بیٹھو، اپنی ذات پہ غور کرو، اللہ کی معرفت حاصل کرو، اپنی ذات کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ آپ کے اور میرے سامنے کام یہی ہے۔ اب الحمدللہ رب العالمین، آپ نے اسلام میں جو نفیس ترین دعا موجود ہے وہ بھی پڑھی ہے۔ اس سے بہتر، اس سے زیادہ نفاست اور اعلیٰ مفاہیم پر مشتمل دعا شاید ہی کوئی ہو، غیر معمولی ہے۔ ہم نے وہ دعا پڑھ لی، اب کام کیا بچا ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم لوگ کسی عمل کو انجام دیتے ہیں، اس عمل کو انجام دینے کے بعد ہمارے اندر ایک اطمینان آتا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، اللہ کی بندگی کر کے انسان کے دل کو سکون ملے، یہ اچھی علامت ہے۔ لیکن صرف ایک مشکل رہ جاتی ہے، وہ یہ کہ جو کام ہونا تھا وہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ جو مجھے اور آپ کو کر لینا چاہیے، نہیں معلوم ہم کتنے کامیاب ہو پا رہے ہیں اس کے اندر۔ امید خدا سے یہ ہے کہ ہمیں توفیق دے گا کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مجھے کہ اپنی خرابیوں کا ایک جائزہ لے لیں، اپنے نفس کا ایک تجزیہ کرنا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میرے اندر سے ساری خرابیاں ختم ہو گئی ہوں، حتیٰ اگر میں نے کوشش بھی کی ہوں گی، بچی تو ہوں گی، شاید میں نے کوشش ہی نہ کی ہو ابھی، شاید میرا آغاز ہو ابھی اور میں سمجھ رہا ہوں میں بہت آگے جا چکا ہوں۔ میں کیا کروں کہ اپنے نفس کا جائزہ لینا شروع کروں، اس عرفہ کے دن اپنی خرابیوں کو پہچاننے کی کوشش کروں اور اللہ سے انتہائی سچے دل کے ساتھ تمام مسائل کی مغفرت طلب کرتے ہوئے اس ہدایت تک پہنچنے کی درخواست کروں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ اس بات کو سوچتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، میں آپ میرے گناہ نہیں جان پائیں گے، نہ میں آپ کے گناہ جان سکوں گا، یہ اللہ کی ستاریت ہے، ان سے ہم کو محفوظ کیا ہے۔ لیکن ہم تو اپنے اندر کچھ پہچاننے کی کوشش کریں کہ بھئی میرے مسائل کیا ہیں، میری مشکلات کیا ہیں، میں اپنی امام کی خدمت کے لیے جس طرح سے تیار ہونا ہے ہوا ہوں یا نہیں ہوا ہوں۔ اب اس میں جتنی بھی ہمارے معاشرتی مقامات ہیں، الحمدللہ رب العالمین، ہم سب لوگ کچھ نہ کچھ انجام دے رہے ہیں معاشرے کی خدمت کے لیے، ان سب کو فی الحال تھوڑی دیر کے لیے پس پش ڈالنا، جو کچھ کیا اچھا فی الحال تھوڑی دیر کے لیے اسے بلانا۔ اس وقت اس بات کا جائزہ لیں جو رہ گئی ہے خرابیاں وہ کیا کیا ہیں، ان سے ہمیں لڑنا ہے کسی طریقے سے۔ اب خدا کا ایک نظام ہے، عرفے کے دن خدا کچھ اور نہیں ہے، وہی خدا ہے جو 8 ذی الحجہ کو تھا، خدا میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ یہ دن کیوں رکھتا ہے پھر؟ ارحم الراحمین وہی ہے جو 8 ذی الحجہ کو تھا، 9 ذی الحجہ کو بھی وہی ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین وہی ہے۔ کیوں رکھتا ہے؟ بہانے دیتا ہے، بہانے دیتا ہے۔ اگر ہر روز رکھتا اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آنی تھی، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ بہانوں سے لوگوں کو بلا رہا ہوتا ہے اپنے پاس۔
بہانوں سے کہہ رہا ہوتا ہے میری طرف آؤ، معافی مانگو۔ سال میں ایک شب قدر دی، ایک عرفے کا دن دے دیا کہ اس بہانے آ جاؤ میرے پاس۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ اس بہانے کو لیتے ہوئے خدا کے سامنے پہنچ گئے، الحمدللہ۔ اب آپ نے اس خدا سے طلب کرنا ہے کہ خدایا دنیا تو گزر ہی جائے گی، جو لوگ اپنی عمر کے کئی سال گزار چکے ہیں نا، شاید وہ میرے اس جملے کا مطلب بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ صرف مشکل یہ رہ جائے گی لے کے کیا جانا ہے، بس یہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہاں ہم سب کو دھوکہ ہوتا رہتا ہے، میں اپنے جیسے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہم سب لوگوں کو دھوکہ ہوتا رہتا ہے کہ شاید یہاں پہ بھی کچھ ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے یہاں کچھ نہیں ہے، یہاں صرف یہ ہے کہ کوئی خدمت کر لو، دین کے کسی کام آ جاؤ، اپنے لیے کوئی آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لو، وہ لے کے یہاں سے چلے جاؤ۔ اور یہاں پر اگر زندگی کے کچھ اہداف ہیں تو یہی ہے کہ اپنے امام کی اگر نصرت کر لی تو اس سے بڑھ کر زندگی کا کیا مصرف ہے۔ اصل کام یہی ہے، باقی سب کام تقاضے ہیں، لوازمات ہیں، ضروریات مادی ہیں، اور کچھ نہیں ہے۔ آپ نے اور ہمیں خدا متعال سے کچھ اس طرح کا رابطہ بنانا ہوتا ہے، اور مجھے سمجھ میں آتی ہے بات، شاید میرے اندر کمی ہے اس وجہ سے۔ 1 گھنٹہ انسان دعا پڑھتا ہے نا، چند منٹس آتے ہیں جو صحیح رابطے والے ہوتے ہیں، بس باقی تو یوں ہی ٹائم گزر جاتا ہے۔ دعا پڑھ رہے ہیں، مثلا کسی کو سمجھ میں آ رہا ہے، کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہا، کسی کا ذہن کہیں چلا گیا، کسی کا ذہن کہیں آ گیا۔ اس 1-2 گھنٹہ 3 گھنٹہ کی پریکٹس میں چند سیکنڈ یا چند منٹ آتے ہیں جب میرے اور آپ کا دل خداوند متعال سے جا کر جڑ جاتا ہے۔ اس کو بڑھا لیں بس، اور اس سے کوئی فائدہ لے لیں۔ جب وہ وقت آئے کہ جس میں آپ کا اور ہمارا دل خدا سے جڑ جائے، اس وقت پر خداوند متعال سے کوئی بہت اچھی اور قیمتی چیز طلب کر لیں بس۔ اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر واقعاً دل جڑ جائے گا، واقعاً جڑ جائے، اللہ جانتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے، لیکن اگر واقعاً جڑ جائے تو شاید آپ میں مانگنے کی طاقت نہیں ہوگی، شاید مانگنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ اس وقت پر صرف خواہش یہی ہوگی کہ کسی طرح یہ وقت بڑھ جائے، اس وقت یوں لگتا ہے۔ اچھا انسان سوچے میں جس وقت خدا سے اس طرح کے رابطے میں گیا، میں کچھ نہ مانگ سکا تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ جس سے مانگنا ہے وہ تم سے زیادہ جانتا ہے، نہیں بھی مانگو گے تو کیا نقصان ہوگا؟ وہ تو تمہیں جانتا ہے، رگ و روح کو پہچانتا ہے۔ تھوڑا سا اپنے دل میں سوچے گا اور بالکل اس طرح سوچے گا جیسے آپ کہیں اور ہیں۔ شاید بیابان اسی لیے انتخاب کیا جاتا تھا کہ ادھر ادھر دیکھنے کی بھی کوئی چیز نہ ہو۔ یوں سوچے گا، 1 سیکنڈ کے لیے اپنے دل کو مکمل توجہ دے کر خدا کی طرف لے کر جائیے گا اور اپنے آپ سے پوچھیے گا کہ خدا مجھے چاہتا ہے یا نہیں چاہتا۔ خدا کی محبتوں کو درک کر، خدا کے احسانات کو درک کر۔ اگر نہ چاہتا ہوتا تو کیا کچھ کر سکتا تھا؟ چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ تو خدا کی محبتیں عجیب ہیں، بہت عجیب ہیں۔ ابھی مجھے ڈر یہ لگتا ہے خدا تو چاہتا ہے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے گناہوں نے اس کی محبت کے درمیان رکاوٹ ڈال دی؟ وہ تو بہت چاہتا ہے۔ محبت کی اظہار کے لیے خدا نے قرآن کریم میں بہت ساری آیات دی ہیں کہ میں تمہیں چاہتا ہوں۔ مجھے ڈر کیا ہے؟ مجھے ڈر یہ ہے کہ وہ تو چاہتا ہے لیکن میں گناہ گار ہوں، میں نے پتہ نہیں خدا کو کتنا ناراض کیا ہو۔ میرے ان گناہوں کی وجہ سے ایسا تو نہیں کہ خدا کی محبت میں کمی آ گئی ہوگی؟
تو خدا عجیب وعدے دیتا ہے، کہتا ہے اگر تم مجھ سے توبہ کر لو نا تو میں تمہیں اتنی محبت دوں گا۔ اے خدا تو کتنی محبت دے گا؟ کہتا ہے اگر تم سچے دل سے توبہ کرو نا شرمندہ بھی نہیں ہونے دوں گا، شرمندہ بھی نہیں کروں گا۔